بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ نے فرمایا ہو مجھ سے سوال کرنے والے تو یہ بتا یاسین افضل ہے کہ حامیم افضل ہے؟ تو مجھے یاسین و حامیم میں سے کوئی ایک بتلا دے، میں تجھے فاطمہ و عائشہ میں سے ایک بتلا دوں گا۔ جس طرح کوئی ان کے اندر موازنہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کوئی فاطمہ میں عائشہ میں موازنہ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ عقیدہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے پڑھایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے اس نے؟ آج احمد رضا کا ہم چھوٹا سا ذکر کریں۔ استاد محترم نے، علامہ احمد کمال صاحب نے اور بزرگوں نے عمرہ شریف پر جانا ہے۔ بات کافی لمبی ہو چکی ہے، پہلے ہی 10:30 کی مدد شروع ہے، 11:15 ہو چکے ہیں۔ میں زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ حج کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ کتنی دفعہ؟ اچھا، ہم نے آپ کو 3-4 دن پہلے سبق یاد کروایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کا نام آپ کے والد نے کیا رکھا؟ آپ کے دادا کو کیا پکارتے تھے؟ احمد رضا۔ آپ کا طریقی نام ہے المختار۔ طریقی نام کیا ہے؟ المختار۔ اعلیٰ حضرت پہلا حج آپ نے اپنے والد کے ساتھ 23 سال کی عمر میں کیا۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 23 سال۔ تو بڑے عاشق رسول، اگر وہ آتا نا تو اس سے پوچھتے مدینے گیا، اور اگر کہتا ہاں مدینے گیا تھا تو اٹھ کر اس کا چہرہ چوم لے۔ اعلیٰ حضرت پہلی دفعہ تشریف لے گئے اور وہاں پر 23 سال کی عمر میں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین کرام نے اعلیٰ حضرت کو خلافت اور سند حدیث اور سند تفسیر عطا فرمائی۔ حرم شریف کے اندر آپ کہتے ہیں ایک شامی بزرگ تھے، میری ان کی پہلے ملاقات نہیں تھی، نماز مغرب میں نے ادا کر لی تو وہ بزرگ آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور کہنے لگے تم احمد رضا ہو؟ تم احمد رضا ہو؟ آپ نے کہا ہاں میں احمد رضا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تیرے چہرے سے اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ کے 22 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 22 سال۔ اب تمنا یہ تھی کہ سرکار دو عالم کی زیارت کرنی ہے۔ حرم شریف میں پہنچے، حج کیا، اور حرم شریف کے اندر اعلیٰ حضرت نے تمام جو مسلمانوں کے اندر رائج ہے حج کے طریقے، ان کے مطابق آپ نے حج ادا کیا، اور جب تیاری پکڑی مدینہ شریف کی تو پھر وہ شورا پاک آپ نے وہ نعت پڑھی کہ جو نعت آج بھی مسلمانوں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، رکن شامی سے مٹی مٹی بخشتے شام غربت، اب مدینے کو چلو صبح دل آرا دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجائی پیاسے، آؤ دودھ و شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ آپ کے نعت پڑھ کر حضرت قبلہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، لیکن خود بتلاتے ہیں کہ ابھی میں مدینے پہنچا نہیں تھا، اونٹ کے اوپر سفر کر رہا تھا، لیکن مدینے سے مجھے یہ اطلاع مل رہی تھی کہ آقا علیہ السلام اپنے غلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں پورے مدینے کی گلی کوچوں میں یہ سجائیں بلند ہوتی تھی، میرے لوگوں احمد رضا آ رہا ہے، احمد رضا آ رہا ہے۔ کہتے ہیں میں مدینہ شریف پہنچا، اب دل میں تمنا یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، تو جانیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ارے کون سی جانیاں کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں، جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کر دیکھا وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان سے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا۔ جب اعلیٰ حضرت پہلے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی سرکار میں زیارت چاہتا ہوں، لیکن پہلے دن پہلی رات سرکار کی زیارت نہ ہوئی، جب سرکار کی زیارت نہ ہوئی تو پھر میرے اعلیٰ حضرت نے وہ نعت لکھی مسجد نبی شریف کے اندر بیٹھ کر، وہ سوئے دار پھرتے
تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے مسجد نبی شریف میں روضہ رسول کو سامنے رکھ کر یہ جملہ کہا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ لیکن آج میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، کیا سیدی اعلیٰ حضرت جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر وہ بھی زمانے میں خار پھرتے ہیں؟ وہ در تو بڑی بات ہے جو اس در کے غلام کے در سے پھرتے ہیں، جنہوں نے ایک سیدی اعلیٰ حضرت سے منہ موڑا، جنہوں نے اپنے اسلام سے منہ موڑا، اور جنہوں نے چند روپوں ٹکوں کی خاطر مسلمانوں کے ایمان کو بیچنے کی کوشش کی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں سیدی جو تیرے مسلک سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے عقائد سے یار پھرتے ہیں، جو تیری تعلیم سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا جملہ کہا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ارے وہ گلی جس میں نور الدین زنگی جیسا بادشاہ بھی غلاموں کی طرح کھڑا ہے، وہ گلی کہ قیامت تک آنے والا ہر صدر، ہر وزیر، ہر کوئی بھی مشیر ہے، کسی بھی محکمے کا سربراہ ہے، کسی بھی زمانے کا افسر ہے، کسی بھی گریڈ کا افسر ہے، بڑے سے بڑا افسر بن جائے گا، کسی بھی کرسی پر بیٹھنے والا ہے، لیکن جب گلی یار میں جائے گا، جب درے یار میں جائے گا، اس کا سر بھی جھک جائے گا، اس کا سر بھی جھک جائے گا۔ اللہ حضرت نے کیا خوب کہا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، مسجد نبی شریف کا موقع ہے، اللہ حضرت نعت لکھ کر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ کا ایک مرید تھا، اس کا نام ضیاء اللہ مدنی تھا، وہ کہتا ہے میں ساتھ موجود تھا۔ اللہ حضرت کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، نعت پڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر آپ نے کیا ارشاد فرمایا، کہتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھ قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اب کام بند نہیں رہا، اللہ حضرت کی دل کی تشنگی بڑھتی جا رہی ہے، سرکار کو دیکھنے کی تمنا جو ہے وہ پورے جوبن پر ہے۔ آپ کا مرید کہتا ہے میں نے آج سے پہلے قبلہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ لکھتے لکھتے، پڑھتے پڑھتے، روتے روتے اللہ حضرت اس شعر پر آتے ہیں، تجھے کیوں کوئی پوچھے رضا تیری بات، کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سامعین، آج ہم تعویلیں کرتے ہیں کہ تجھ سے کتنے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے عاشق پھرتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بات سیدی اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کو ذہن میں رکھ کر کی تھی، ہمیں وہی کہنی چاہیے۔ ارے ان کے اسی شعر کا تو مل پڑا تھا۔ وہ مرید کہتا ہے اب اعلیٰ حضرت کی حالت اور ہے، جب انہوں نے یہ جملہ کہا نا کہ کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، وقت بدل گیا، سارا زمانہ بدل گیا، کیفیتیں تبدیل ہو گئی، ساری کہانی تبدیل ہو گئی، اب خواب میں نہیں بلکہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار ہو رہا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کو جاگتی آنکھوں سے میرے قبلے والے کا دیدار ہوا۔ سامعین، وہ کلام کہ جس کا مقطع یہ ہے کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ اللہ حضرت کا ایک ایک شعر جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔
حضرت حسان بن ثابت اعلیٰ حضرت کا ایک قول ہے کہ روزے قیامت اگر سرکار دو عالم نور مسلم شفیع معظم مجھے اس بات میں بھی قبول فرما لیں کہ یہ احمد رضا میرے حسان کے در کا کتا ہے، تو میں احمد رضا اس بات میں بھی اپنے آپ کا پر فخر محسوس کروں گا۔ حضرت حسان بن ثابت، سامعین نعت کوئی عام چیز نہیں، نعت پڑھنا بھی افضل ہے، نعت سننا بھی افضل ہے، نعت لکھنا بھی افضل ہے، نعت پڑھنا بھی اعلیٰ، نعت سننا بھی اعلیٰ، نعت پڑھنا بھی کمال، نعت سننا بھی کمال۔ یہ تو عام بات نہیں ہے، اس لیے کہ نعت جو سنی جاتی ہے، نعت سننے والوں کی اگر فہرست دیکھیں گے تو شروع میں مصطفیٰ کریم نظر آئیں گے۔ نعت سننا کس کی سنت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کی۔ اور نعت پڑھنے والوں کی اگر فہرست دیکھیں گے تو سر فہرست خود خدا کا نام آئے گا کہ پورے قرآن کو اپنے حبیب کی نعت میں اتار دیا۔ کبھی والشمس کہا، کبھی والضحا کہا، کبھی واللیل کہا، کبھی تاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی حامیم کہا، کبھی یاسین کہا۔ جگہ جگہ مصطفیٰ کے ہر قسم کے ذکر کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، حتیٰ کہ سرکار چڑھے تو رب نے قرآن بنایا، سرکار کس جگہ رکے رب نے قرآن بنایا، سرکار نے کلام کیا رب نے قرآن بنایا، سرکار نے وقت گزارا رب نے قرآن بیان بنایا، سرکار کھڑے ہوئے رب نے قرآن بنایا، سرکار نے آسمان کی طرف دیکھا رب نے قرآن بنایا، سرکار نے چادر کو اوڑھا رب نے قرآن بنایا۔ سامعین یہاں پر بات ختم نہیں کی، حتیٰ کہ سرکار مسکرائے رب نے قرآن بنایا، سرکار اگر خدا کی یاد میں روئے تب بھی رب نے قرآن بنایا۔ اور اس بات پر اگر میں بات کروں تو شام ہو جائے گی۔ چھوٹا سا نکتہ یہ علماء کے لیے، آپ بچوں کے لیے نہیں۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ جی اللہ۔ مصطفیٰ کریم کے بارے میں حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا، اماں جی سرکار کا اخلاق کیا ہے؟ اماں جی نے فرمایا کہ پورا قرآن سرکار کا اخلاق ہے۔ علماء ذرا توجہ، بات ابھی تو شروع ہوئی ہے، تقریر ختم ہو جائے گی، بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، یہ نکتہ بیان کرنے کے بعد۔ اخلاق کس کی واحد ہے؟ جمع کس کی ہے؟ اس کی واحد کیا آتی ہے؟ خلق۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ صفت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ خلق کس کو کہتے ہیں؟ صفت اور موصوف کے اندر کتنی چیزوں کا مشترک ہونا ضروری ہے؟ نہیں مسئلہ کس سمجھ آ؟ 3 چیزوں کی۔ چلیے تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ صفت کو۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کے کلام کو اماں جی کہہ رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام کس کا خلق ہے؟ مطلب سرکار کی کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ رب کا کلام سرکار کی کیا ہے؟ رب کا کلام سرکار کی کیا ہے؟ میں بات ایسے نہیں کر رہا، جب مقام آیا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ کا مقام آیا، رب نے فرمایا محبوب موسیٰ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جوتے اتار دو، اب تو آیا ہے میں جوتوں کا نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کہ لباس بشریت اتار دو، اپنی ساری صفات اتار دو۔ مولا اتار دی، کہا میری ساری صفات کو پہن لو۔ قرآن شاہد ہے، اس پر قرآن شاہد ہے۔ پہلا سپارہ صبغۃ اللہ۔ علماء اس کی تفسیر آپ خود کر لیجئے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ خدا کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ خدا کا رنگ وہ رنگ تھا جو مقام او ادنا پر رب نے چڑھایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو خدا کا کلام میرے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ صفات ہے۔ میرے مصطفیٰ کی کیا ہے؟ صفات ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت
اب سنیے، حضرت حسان بن ثابت نے کہا یہ بچے کلیم اللہ نے پڑھا، اب میری اتنی طرز تو ہے نہیں، وَأَقْصَرُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو حضرت حضرت کیا کہتے ہیں، آپ نے پھر حضرت حسان بن ثابت کے عربی کی اشعار کی اردو میں تشریح یوں فرمائی، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، اونچی بات سے کہنا، کروں تیرے نام پہ نواسی کی جان دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اللہ حضرت نے بات ختم کر دی، آپ نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اگر کوئی تم سے تمہارا عقیدہ پوچھے تو اس کو جواب یوں دینا کہ کروں مدح اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، اپنا سارا پتہ بتا دیا کہ مجھ سے پوچھنے والے سن، اگر میرے ایمان کی تو قیمت لگانا چاہتا ہے تو یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ تو میں پہلے ہی تیرے یار پر بیچ چکا ہوں۔ وہ دل جو تیری یاد میں معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کی قیامت کو تو اگر مان گیا۔ اللہ حضرت نے ایسے نہیں فرمایا، کہا کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اللہ حضرت کیا فرماتے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے، آپ کا کوئی ایسا چوبیلی ہو، کوئی ایسا چوبیلی ہو تو بات کہاں تک جاتی ہے، او جی انہیں پہلی زمین سے نہیں لگتے۔ کسی کا کوئی امن نہیں دوست ہو، وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتا، کوئی وزیر کسی کا واقف ہو تو اس کے آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پر چلی جاتی ہیں، ارے ذرا توجہ تو کرو، میری بات پر غور تو کرو کہ اللہ حضرت جملہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ہماری یاری زمانے کے سب سے بڑے چودھری کے ساتھ ہے، جس طرح وہ زمانے کا سب سے بڑا چودھری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، پتہ کتنے سیوطی ہیں؟ جلال الدین کتنے ہیں؟ دو ہے نا۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست کا انتقال ہوگا، جمعرات کا دن تھا، تو میں نا اس کی قبر پر بیٹھ کے جنازہ پڑھا تو توجہ کی نا، اللہ پاک نے مجھے قبر کا کشف عطا فرمایا، قبر کا کشف، مجھ کا قبر کے سارے احوال میرے سامنے ظاہر ہو گئے۔ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر فرشتے تشریف لائے ہیں تو مصطفیٰ بھی تشریف لے آئے، تو فرشتوں نے 3 سوال کیے، من ربک کا، ما دینک کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کو تینوں دفعہ سوال نہیں آیا، تو فرشتے اس کو سزا دینے لگے، تو کملی والے آقا نے منع فرما دیا، میں اس سے سوال کرتا ہوں۔ سرکار نے 3 سوال کیا، اس کو جواب پھر بھی دیا، پھر بھی جواب نہیں آیا، تو فرشتے سزا دینے لگے، تو کملی والے آقا نے روک دیا اور جملہ کیا ارشاد فرمایا، فرشتو یہ مجھے نہیں جانتا پر میں تو اس کو جانتا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ ارے جس کے بارے میں کملی والے آقا کہتے ہیں، وہ بڑا مشہور شعر ہے جن کو اللہ صلی اللہ کے نام کے اندر پڑھتے ہیں، جس کا یہ جملہ ہے، اینو چھڑ دیو وچ قبر دے آقا آکھن گے، اینو چھڑ دیو اے دن میرا ہے۔ اللہ حضرت نے بھی یوں کہا نا، آپ نے اپنے غلاموں کو ایسے نہیں حکم دیا تھا کہ شاگردوں کو نصیحت فرمائی کہ میری قبر کو اتنا کھودنا، اتنا گہرا کرنا کہ میں کھڑا ہو سکوں، تو آپ کے مریدوں نے پوچھا حضور عجب بات کر رہے ہیں، کہا کیسے جب بات کر رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں میرے نبی آئے، اللہ حضرت بیٹھا رہے، میں چاہتا ہوں مصطفیٰ آئے تو میں کھڑے ہو کر اس کا استقبال کروں۔ جب
فرشتوں نے پوچھا ہوگا احمد رضا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، جی قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب نہ پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خدا تعالیٰ کا قول سچا ہوگا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اگر کسی نے اس آیت کی حقیقت میں تفسیر دیکھنی ہے، کوئی تفسیر عملی صورت میں دیکھنی ہے، مجسم صورت میں کوئی تصویر دیکھنی ہے اس آیت کی، تو احمد رضا کو دیکھیں۔ کیا آپ نے فرمایا؟ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں۔ اور کیا جملہ ارشاد فرمایا کہ جب ان سے سوال ہوا کہ احمد رضا اتنے مشدد کیوں ہو، بات بات پر یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تو آپ نے کہا سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا۔ اور کیا جملہ ہے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، اور نجدی سڑتا ہے